Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang nanti akan dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qarni. Bab fi masail minasyam, bab tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan puasa. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya ahadukum. Nabi SAW ucap, apabila salah seorang kalian lupa fa'akala aw syariba, yakni ketika puasa dia lupa makan, ya, artinya dia makan dalam keadaan lupa ketika puasa, atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaknya dia tetap lanjutkan puasanya tatkala ia ingat, ya. Fa inna ma atma'ahu Allahu wasaqahu, sesungguhnya Allah taala, ya, sedang memberi dia makan dan minum, ya. Hadis muttafaqun alaih. وعن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه. أحسنت. قال رحمه الله باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي أحدكم وهو صائم أيا كان ذلك الصوم، سواء كان صوما فرضا كصوم رمضان أو صوم الكفارة أو صوم النذر أو كان صوم تطوع، إذا أكل أو شرب نسيانا نسي أنه صائم، والإنسان تعرض له العوارض ومنها عارض النسيان، فإذا أكل أو شرب ناسيا قال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، والأمر هنا للوجوب، يعني يجب عليه أن يكمل صومه، فإن هذا الأكل والشرب لا يؤثر في صومه، لا يفسد صومه، بل هو كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الصائم وإحسان من الله له. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kalian lupa ketika puasa, maka ia makan ataupun minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Puasa di sini tercakup padanya baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tatkala dia ingat, fal yutimma, ketika ia makan minum dalam keadaan puasa, dalam keadaan lupa, maka fal yutimma saumahu, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya. Sempurnakan puasa di sini ialah sesuatu yang sifatnya wajib. Wajib dia lanjutkan puasanya. Dan ini tidak mengapa. Ini merupakan bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, ini merupakan kehendak baik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menginginkan kebaikan, ya, Allah memberikan dia kemudahan, ya. Kenapa? Dia makan dan minum tapi tidak batal, ya, karena lupa. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه، فهي كرامة لهذا الصائم أو إعانة من الله سبحانه وتعالى له. Karena hadis itu
disebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala ingin memberi ia makan dan minum. Ini merupakan karomah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa. Dan ini merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya kepada orang yang berpuasa. فيكون ذلك رخصة وحينئذ فالصوم صحيح والواجب عليه أن يكمل صومه ويعتد به. ثم قال وعن لقيط بن صبرة, maka ia wajib melanjutkan puasanya. بكسر الباء ويجوز إسكانها. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الوضوء، يعني دلني على شيء حسن في الوضوء أنتفع به، فيكون السؤال عن سنن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. أسبغ الوضوء يعني أعطي الوضوء حقه، أعطي كل عضو من أعضاء الوضوء حقه من الغسل، فلا ينقص من الأعضاء الواجب غسلها شيئا، فيغسل العضو ويدلك دلكا أن يمر يده بأن يمر يده مع الماء على العضو. Hadis yang kedua dari Laqit, ya, boleh difatkah Laqait bin Sabirah. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang wudu. Artinya kabarkan perkara-perkara sunnah dalam wudu yang disunahkan ketika wudu. Kemudian Nabi SAW bersabda, asbigil wudu, ya, asbagil wudu. Asbagil wudu maksudnya ialah tunaikan hak-hak anggota wudu, ya. Tunaikan hak-hak anggota wudu, yakni dibasuh, dikenai air semuanya. Ketika ia melewatkan air itu, ketika membasuh tangan dilewatkan semuanya, ya, tidak ada yang tertinggal. ولهذا أوجب بعض الفقهاء الدلك فجعله فريضة من فرائض الوضوء. إذن يعطي الوضوء حقه بالإسباغ. قال وخلل بين الأصابع، إدخال الأصابع فيما بينها حتى يتيقن من وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء يده. Bahkan sebagian ulama tidak hanya melewatkan air, bahkan mengusap, ya. Mengusapnya ini merupakan sebagian dari rukun wudu, ya. Diusap, tidak hanya dilewatkan air, ya. Tidak hanya dilewatkan. Ada ya orang wudu itu cuma dilewatkan air. Sebagian ulama menyebutkan yang wajib dia diusap, ya, diusap dengan tangan yang lain, ya. Wa khallil baina asabi, dan kenailah sela-sela jari, ya. Tentu jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Jangan sampai dia terlewat, ya, karena bagian sela-sela atau celah-celah jari ini kebanyakan orang wudu kurang diperhatikan, ya. Bahkan ini merupakan perintah, ya, kata Nabi, khallil baina asabi. كفه. قال وبالغ في الاستنشاق. بالغ في الاستنشاق يعني بأن يجتذب الماء من أنفه إلى باطن الأنف. يجتذب الماء من أنفه بالنفس، يأخذ نفس عندما يدخل الماء في أنفه بحيث يوصل الماء إلى باطن الأنف. Kemudian wabalighi fil istinsyaq. Wabalighi fil istinsyaq maksudnya ialah memasukkan air hingga rongga hidung, hingga masuk ke rongga hidung, yakni dengan nafas. Dengan nafas maksudnya ketika dihirup, ya, dihirup sampai masuk ke rongga hidung, ya, ketika berwudu, ya. Kita tambahkan dalam masalah istinsak di sini hukumnya wajib dalam madhab Hambali, ya. Akan tapi dalam madhab Syafi'iyah ini hukumnya hanya sunnah saja. يعني إلى أقصى ما يمكن وصول الماء إليه من الأنف. هذه
هذه سنة أيضا من سنن الوضوء. قال إلا أن تكون صائما. Dan Syekh Abdurrahman baru saja menyebutkan istinsyak di sini hukumnya sunnah. Ya. Artinya meskipun beliau ulama Saudi, akan tapi beliau lebih condong kepada pendapat Syafi'iyah. هذا استثناء من الأخير وهو الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق. يعني إذا كنت صائما فلا تفعل هذه المبالغة في Balik di sini artinya ialah mubalaghah. Mubalaghah artinya bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguhlah ketika istinsyak ya, ketika istinsyak. Illa antakuna shaiman, kecuali pada kondisi kalian puasa ya. Diakhirkan pengecualian ya. Kita suruh bersungguh-sungguh untuk istinsyak ketika wudu. Tapi ini dikecualikan ketika kondisi kita berpuasa. الاستنشاق واكتفي بإدخال الماء إلى الأنف من غير أن تبالغ في الاستنشاق. لما الصائم لا يفعل ذلك؟ لخوف وصول الماء إلى جوفه، فإن الأنف منفذ للماء وغيره في وصول هذا الماء إلى المعدة. Ya, kenapa ini dikecualikan ketika kondisi puasa? Ya, jadi yang sunnah ketika puasa itu cuma dimasukkan ke dalam lubang hidung, tapi jangan dihirup sampai dalam. Ya, dimasukkan saja ke dalam lubang hidung ini, jangan sampai dihirup sampai dalam. Kenapa larangan ini khusus pada orang puasa? Khawatir air yang dihirup ini tidak hanya masuk ke rongga, tapi masuk terus ke dalam sampai nanti tenggorokan. Ya. Karena rongga hidung ini tersambung kepada tenggorokan. Ya, jadi lubang mulut, lubang hidung ini menyambung kepada tenggorokan. Ya. Yang tentunya apabila air ini masuk ke dalam tenggorokan, tentu membatalkan puasa. وحينئذ يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق، بل قال بعض الفقهاء بالتحريم. Bahkan masalah istinsyak terlalu kencang ketika puasa ini, sebagian ulama menyebutkan hukumnya makruh. Kalau sampai masuk bisa batal puasanya. Sebagian lagi dihukumi haram. Jadi ada dua pendapat, makruh dan haram. ويقاس على الاستنشاق المضمضة. بعض الفقهاء قاسوا على الاستنشاق المضمضة، فيبالغ في المضمضة إذا لم يكن صائما، وأما إذا كان صائما فلا يبالغ في المضمضة حذرا من أن يصل الماء من فمه إلى معدته. Ya, sebagian ulama lagi mengkiaskan masalah istinsyak, menghirup dengan hidung di sini, dikiaskan dengan berkumur-kumur. Maka para ulama menyebutkan berkumur-kumur ini juga sama hukumnya istinsyak ketika puasa. Tidak boleh berlebihan. Dia harus seperlunya saja. Ya. Dan dalam madhab Syafi'iyah ketika kita belajar, hukum istinsyak, hukum berkumur-kumur di sini tidak harus menggoncang-goncang airnya di dalam rongga. Cukup dia dimasukkan lalu dilepas lagi, ini sudah masuk ke kesunahannya. Ya, sudah tercukupi kesunahannya. Tidak harus kencang banget ketika berkumur-kumur. Ya. Maka berkumur-kumur di sini dikiaskan dengan hukum istinsyak ketika puasa. Hendaknya pelan-pelan ya, tidak berlebihan. لكن لو أن الصائم بلغ في الاستنشاق أو المضمضة ناسيا أو جاهلا فوصل شيء من الماء إلى معدته فإن صومه صحيح إن شاء الله تعالى. Ada tambahan faedah bagus dari Syekh. Akan tetapi ketika seorang itu jahil, ya, seseorang itu jahil, tidak tahu hukumnya istinsyak,
tidak tahu hukumnya berkumur-kumur ketika puasa, ya, dia jahil atau dia lupa kalau dia sedang puasa, ya mungkin karena puasa sunnah. Kemudian ketika dia menghirup bersungguh-sungguh dalam berkumur, dalam istinsyak, sampai akhirnya masuk ke tenggorokan, sampai masuk ke saluran pencernaan, seandainya karena bodoh tidak tahu hukumnya, seandainya karena dia lupa kalau dia sedang puasa, maka puasanya tidak batal, ya, maka puasanya tidak batal. ما دام أنه ما تعمد ذلك. Selama tentu tidak disengaja. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر يعني من رمضان وهو جنب من أهله يعني وهو على جنابة لأنه جامع أهله ثم يغتسل ويصوم. قال وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال. Hadis yang ketiga dari bab ini dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan adalah dahulu pernah Rasulullah SAW mendapati waktu fajar, mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau junub, ya, min ahlihi, junub karena menjamak atau menjima istri beliau di malam harinya. Ya, di sini ada isyarat bahwasanya dibolehkan seseorang tidak langsung mandi junub tatkala setelah berhubungan. Ya, ini dilakukan, pernah Nabi lakukan. Beliau tidak melakukan mandi junub secara langsung sampai masuk waktu subuh, ya. Padahal malam harinya junub, ya. Meskipun yang disunahkan ialah dia mandi sekaligus, ya, mandi setelah berhubungan badan langsung. Summa yaktasilu wa yasum, ya. Kemudian Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, kemudian beliau mandi, yakni mandi ketika waktu subuh. Wa yasum, dan Nabi tetap puasa, ya. Artinya seseorang yang dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasa, ya. Orang yang dalam keadaan junub itu dibolehkan puasa, ya. Berbeda dengan ibadah sholat, berbeda ketika seseorang membaca Al-Quran, ya, atau ibadah-ibadah selainnya, maka tidak boleh dalam kondisi junub. Tapi untuk puasa, maka tidak membatalkan puasa, tetap sah puasanya. Kenapa? Dari hadis ini Nabi SAW masuk di waktu subuh dalam keadaan masih junub, kemudian mandi, dan beliau melanjutkan atau puasa. Hadis berikutnya dari Aisyah, ibunda Aisyah dan ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. يطلع عليه الفجر وهو جنب من غير احتلام بل من جماع أهله ثم يصوم ولا يبالي بوجود الجنابة في أول الصوم. فالحديثان يدلان على صحة صوم من أصبح جنوبا. Dan dari hadis yang terakhir ini dari bab keduanya, ibunda Aisyah dan ibunda Ummu Salamah menyebutkan adalah pernah Rasulullah SAW masuk di waktu subuh dalam keadaan junub tanpa junub yang disebabkan karena mimpi, min ghairi hulumin, ya. Karena orang dalam kondisi junub itu, ya, khususnya laki-laki, ya, ada dua kondisi, ya. Yang pertama karena kondisi dia jima dengan istrinya, yang kedua ialah karena mimpi basah, ya.
maka ini merupakan bahasanya ialah min ghairi hulumin, ya. Kemudian dalam hadis disebutkan summa yasumu, ya. Kemudian Nabi puasa. Hadis muttafaqun alaih. Maka kedua hadis ini kata Syekh, seseorang yang dalam keadaan junub ini tidak merusak keabsahan seseorang yang puasa. فالذي يجامع أهله في الليل ما يجب عليه أن يغتسل في الليل. Bahkan hukumnya tidak wajib seseorang ketika menjima istrinya di malam hari langsung mandi. Ini hukumnya tidak wajib. Tidak wajib langsung mandi, ya. Tidak wajib langsung mandi. يطلع عليه الفجر وهو على طهارة لا ما يجب عليه. وإنما يجوز له أن يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر فيغتسل وهو صائم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini masih mendapatkan toleransi. Masih diperbolehkan, misal seseorang menjima istrinya di malam hari, kemudian ia mengakhirkan mandinya sampai waktu subuh. Ini tidak mengapa, dibolehkan dalam syariat kita sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. ويستوي في هذا الحكم صوم الفرض وصوم النفل كلاهما. Maka sama saja ketika ini puasa sunnah ataupun puasa wajib. Keduanya hukumnya sama. وما يجوز فيه هذا الفعل وهو دليل على أن الاغتسال للصائم جائز وليس فيه شيء. فالاغتسال الصائم يجوز سواء كان اغتسالا واجبا كالاغتسال من الاحتلام أو من الجماع في الليل أو كان مسنونا كان يغتسل للجمعة أو كان مباحا كان يغتسل للتبرد في يوم الحر أو للتنظف أو نحو ذلك، فكل ذلك جائز للصائم، لكن ينبغي عليه أن يتحرز من وصول الماء إلى جوفه. Hadis ini kata Syekh ada faedah lagi, menunjukkan bahwasanya seseorang boleh mandi ketika berpuasa. Baik itu mandi wajib, misal mandi karena setelah jima, ataupun mandi sunnah, misal mandi di hari Jumat, atau mandi mubah. Yang ketiga mandi mubah, misal seseorang karena terlalu panas badannya, atau sekedar supaya bersih, menghilangkan bau badan, mubah ini, maka ini boleh. Nah, mutlak boleh seseorang puasa dengan mandi, ya. Tapi tentunya dia tetap berhati-hati ketika mandi, jangan sampai berlebihan sehingga masuk rongga itu masuk padanya air, ya. والحديثان دليلان على مسألة أصولية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المباح، فقد ظن بعضهم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دائرة بين الوجوب والندب فحسب. Ya, ada faedah bagus lagi yang mungkin bisa dicatat. Dari hadis ini, dua hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap perbuatan Nabi itu belum tentu hukumnya wajib atau sunnah. Setiap perbuatan Nabi itu belum tentu hukumnya wajib atau sunnah. Karena Nabi terkadang melakukan amalan yang sifatnya mubah. Misal dalam hadis ini, ya, apa itu? Yakni mandi ketika puasa atau junub dalam keadaan puasa. Ini masuk dalam hukum permasalahan dalam usul fikih. فلا يفعل المباح وهذا خطأ. الصواب أنه كغيره عليه الصلاة والسلام يفعل الواجبات والمندوبات والمباحات. نعم قد يثاب، يعني يثاب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل المباح من جهة أخرى، وهي إذا وقع هذا الفعل بيانا للحكم للأمة فيكون فعله للمباح قربة حينئذ، لأن تبليغ الدين وبيان الأحكام للناس قربة وعبادة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون كل أفعاله قربا وطاعات
من هذه الجهة، لا من جهة أن المباح يثاب المسلم على فعله، فإن المباح كما عرفه الأصوليون ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه، لكن قد يثاب المسلم على المباح من جهة أخرى. قال رحمه الله: باب بيان فضل صوم المحرم. Walau ta'ala alam biswab, mungkin yang bisa baca kita baca pada hari ini.